يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبہ جوامع الکلم کے تعارف پر مبنی یہ چوتھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم مکتبے کی دوسری ٹیب یعنی بحث کو سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مکتبے کے اندر احادیث کو، آثار کو، اقوال کو کیسے سرچ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے مکتبے کی جو ٹیبز نظر آ رہی ہیں دائیں طرف میں، ان میں سے دوسری ٹیب ہے بحث۔ تو بحث پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ اس ونڈو کے اگر آپ بالکل دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو 4 بٹن نظر آئیں گے: البحث العام، البحث عن راوین، البحث عن عالم، البحث عن قول۔ کہ آپ عام بحث کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاہے وہ حدیث ہو، راوی ہو، کوئی بھی لفظ ہو، مکتبے میں سرچ کرنا چاہتے ہیں، یا البحث عن راوین، کسی راوی کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں راوی کو، یا کسی عالم کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کسی عالم کا نام، سن پیدائش، یا کسی قول کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو بحث ہے یہ مکتبے کی سرچ باکس ہیں، اور یہ مکتبے میں تلاش کرنے کی مختلف آپشن ہیں۔ تو جو پہلی آپشن ہے فی الحال اس پر کلک ہے، البحث العام، یعنی مکتبے کے اندر کسی لفظ کو یا کسی بات کو یا کسی حدیث کو تلاش کرنا۔ اب اس کے اندر مختلف انہوں نے عنوانات دیے ہیں جس سے تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب پہلا لفظ لکھا ہے ادخل المفردات، یعنی اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ لکھیں جس سے آسانی کے ساتھ مکتبے کے اندر ان باتوں کو سرچ کیا جا سکے۔ تو ایک لفظ یا 2 لفظ یا ایک جملہ اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے جس سے اصل حدیث کی تک یا اصل قول تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے۔ پھر نیچے لکھا ہے ترتیب، کہ جو لفظ آپ نے لکھے ہیں وہ اسی ترتیب سے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا جس بھی ترتیب سے آگے پیچھے وہ الفاظ مل جائیں۔ آگے لکھا ہے خیارات۔ خیارات کا مطلب یہ ہے کہ تجاہل الالف، اگر الف کو آپ چاہیں تو مکتبہ الف کو سرچ نہیں کرے گا تو تجاہل کے لفظ پر آپ کلک کر دیں۔ تجاہل الحمزات، اگر آپ چاہیں تو اس پر کلک کر دیں، مکتبہ جب سرچ کرے گا تو حمزہ کو اگنور کر دے گا، حمزہ کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو اس سے سرچ کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ پھر نیچے لکھا ہے نوع البحث، کہ آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں، حدیث مرفوع اور قدسی، یا حدیث موقوف، یا حدیث مقطوع، یا خارج الحدیث، حدیث کے علاوہ آپ کوئی بات تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مختلف آپشن ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے مکتبے میں سرچ کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں یہاں پر لفظ لکھتا ہوں روح کا، یہ ہمارے سامنے روح کا لفظ آ گیا کیونکہ میں نے پہلے سرچ کیا ہوا ہے۔ تو روح، اگر میں روح یا روح کو تلاش کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ لفظ روح مجھے چاہیے۔ نمبر 2 میں لکھتا ہوں کہ المرفوع، حدیث مرفوع کے اندر اور حدیث قدسی کے اندر مجھے یہ الفاظ چاہیے۔ تو اس کے بعد جب میں تلاش کرنے لگتا ہوں، انٹر میں اس کو شروع کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے رزلٹ آنے لگ جائیں گے۔ مختلف احادیث جن کی سند میں لفظ روح یا روح کا لفظ آیا ہے، یا جس کے متن کے اندر روح کا لفظ آیا ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو مسلسل یہاں پر کتابوں کے نام آ رہے ہیں، اور عدد النتائج یہاں پر شو ہو رہے ہیں کہ کتنے ہزار نتائج ابھی تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ جیسے یہاں پر ابھی تک 3000 نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ مختلف نتائج آ رہے ہیں جن کی سند میں یا ان کے متن کے اندر یہ لفظ را، واو اور ہا استعمال ہوا ہے، یعنی روح کا لفظ آیا ہے متن کے اندر، یا سند کے اندر راوی روح کا لفظ آیا ہے، یہ ہمارے سامنے مکتبہ جو ہے تلاش کر رہا ہے۔ اب بنیادی طور پر جو اس نے تلاش کیا ہم اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ میں فی الحال اس کو روک دیتا ہوں، ایقاف البحث کے بٹن کو دباتا ہوں تو یہاں پر یہ رک جائے گا۔ اب اگر مجھے کسی حدیث کے اندر یہ لفظ چاہیے تو میں مثلا تلاش کرتا ہوں دوسرے نمبر پر، تو دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں روح کا لفظ، یہ راوی کے نام کے اعتبار سے انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس حدیث کے اندر، اس حدیث کی سند کے اندر راوی روح جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب اور کوئی سند دیکھتے ہیں جس کے اندر لفظ روح موجود ہے، یا جس حدیث کے اندر لفظ روح موجود ہے، کوئی ایسی حدیث دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ ایک حدیث آ گئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر لفظ روح کا لفظ آ رہا ہے، روح رجل ممن کان قبلکم۔
تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، یہاں اب حدیث میں لفظ روح آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اگر چاہیں تو کسی روایت کو سرچ کر سکتے ہیں، یا روایت کے علاوہ کسی ایک لفظ کو سرچ کر سکتے ہیں، اور وہ لفظ جہاں جہاں پر بھی حدیث یا شروحات حدیث کے اندر موجود ہوگا ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مجھے یہی روایت چاہیے، تو اگر میں اس روایت پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ روایت کھل جاتی ہے، اور جب وہ روایت میرے سامنے آ جاتی ہے تو میں اس روایت کو بھی سرچ کر سکتا ہوں۔ روایت کے ایک ایک راوی پر اگر میں کلک کروں گا تو اس راوی کے تمام حالات میرے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کسی روایت کو سرچ کرنے کا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے البحث عن راوین، کہ کسی راوی کو اگر آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو راوی کو اگر آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں میں راوی پر کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے عنوانات آ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو راوی کا نام لکھ دیں، علاقہ معلوم ہو تو علاقہ لکھ دیں، رتبہ معلوم ہو تو رتبہ لکھ دیں، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں لکھ کر آپ سرچ کریں تو آپ کے سامنے راوی کے حالات آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے البحث عن عالم، کسی عالم کو آپ سرچ کریں، مثلا یہاں پر ایک سرچ باکس کے اندر لکھا ہوا ہے محمد بن سیرین بصری، تو محمد بن سیرین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یعنی میں نے اس سے پہلے محمد بن سیرین کو سرچ کیا تھا تو وہ حالات یہ بھی شو کر رہا ہے۔ راوی کے حالات جس طریقے سے ایک ونڈو کے اندر یہ شو کرتا ہے اسی طریقے سے آپ کے سامنے راوی کے حالات کھل کر آ جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے بٹن پر لکھا ہوا ہے مقارنۃ اقوال، کہ آپ مختلف اقوال اس راوی کے بارے میں آ جائیں گے سامنے، اور آپ مختلف علماء کے اقوال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس راوی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جس سے ایک ذہن بن جائے گا اس راوی کے بارے میں کہ آیا اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آخری چیز ہے البحث عن قول، کہ آپ کسی قول کو تلاش کریں، کسی عالم کا کوئی قول ہے، کوئی بات ہے، آپ اس بات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر لکھیں، آپ کو وہ بات مل جائے گی، یا اس جیسے الفاظ لکھیں تو آپ کو وہ بات مل جائے گی۔ تو یہ مختلف باکس تھے جن کی مدد سے ہم اس مکتبے کے اندر سرچ کر سکتے ہیں، اور سرچ کرنے کے 4 طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ البحث العام، کوئی بھی بات سرچ کی جائے، البحث عن راوین، کسی راوی کے حالات زندگی کو سرچ کیا جائے، البحث عن عالم، کسی عالم کے بارے میں سرچ کی جائے، البحث عن قول، یا کسی قول کو ہم یہاں پر سرچ کرنا چاہیں تو مختلف انداز سے جوامع الکلم کے اندر ہم سرچ کر سکتے ہیں، سرچ کی آپشن کو استعمال کرتے ہیں۔